صاحب the way I look at it, آپ یہ دیکھیں کہ برکس نے پاکستان کو کنڈیم نہیں کیا بائی نیم, شنگھائی کانفرنس نے نہیں کیا, کسی اور جگہ پہ جہاں پہ انڈیا انہوں نے نہیں کیا, ایون کواڈ گروپ نے نہیں کیا پاکستان کو بائی نیم. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انڈین ڈپلومسی اوور اے پیریڈ آف فیو ویکس جو ہے ٹوٹلی فیل ہو چکی ہے دنیا بھر میں. اور جو ان کا ایک ہوا بنا ہوا تھا انڈیا دا شائننگ انڈیا, دیٹ از کم ڈاؤن ٹو بی اے کرمبلنگ انڈیا, بیکاز اگلے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیک اکانومی ہے, فیک فگرز ہے. یعنی ویسے تو آپ 4th لارجسٹ اکانومی ہے, لیکن آپ کی ایوریج پر کیپٹا انکم جو ہے وہ تو بنگلہ دیش سے بھی نیچے جا رہی ہے. تو کون سی اکانومی, یہ تو ڈرامہ ہے سارا. تو کافی فیلیئرز ہیں انڈیا کے یہاں پہ. جی ضرور, انڈیا کی بہت ساری مس اسٹیپس ہوئی ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو ایک گلوبل پاور پروجیکٹ کیا تھا, اور یہ جو جنگ ہوئی ہے اس میں بالکل ظاہر ہو گیا کہ انڈیا کی ملٹری کیپیبلٹیز وہ نہیں ہیں جو وہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم گلوبل ہیجمن ہوں گے, نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہوں گے, سب کچھ کریں گے, چین کی مخالفت ہم کر سکتے ہیں. یہ سب چیزیں ڈیزالو ہو گئیں اس جنگ کے دوران, کیونکہ پاکستان نے ان کو جو جواب دیا, اگر وہ پاکستان سے نہیں جنگ لڑ سکتے ہیں تو پھر چین سے کیسے وہ کاؤنٹر کریں گے. تو یہ ان کو بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے. ان کا جو کیپیبلٹیز, جو ویکنیسز ہیں وہ ایکسپوز ہو گئی ہیں. اور پھر انہوں نے اوپر سے بہت ساری غلطیاں کی ہیں, کیونکہ ٹرمپ صاحب کو جو کانٹرڈکٹ کیا ہے کہ جی نہیں آپ نے کچھ نہیں کیا, وہ بھی irritant ہے. اب امریکہ میں یہی سوچ ہے کہ جی ہم انڈیا کو پارٹنر چاہتے ہیں کہ انڈیا ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہو چین کے خلاف, پر یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک تو اس کی کیپیبلٹیز نہیں ہے, دوسرا وہ چین کو کنفرنٹ نہیں کر سکتا ہے. تو اس سے ان کی اسٹریٹجک ویلیو جو ہے وہ ڈیمینش ہو گئی ہے. اور امریکہ یہ بھی سوچتا ہے کہ جی ہم نے سب جو وی ڈونٹ پلے آل آر بیٹس آن انڈیا, ان کو ڈائیورسیفائی کرنے کی ضرورت ہے. پھر اسی لیے وہ پاکستان کی طرف جو کچھ اوورشرز کیے انہوں نے یہ سمجھ سوچ کے کیا. منیر اکرم, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. آپ باتیں سن رہے تھے منیر اکرم صاحب کی, سابق مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان کے. اب مجھے جوائن کیا انیکا نثار نے, ان ساتھ ہیں شاہد احمد خان. شاہد صاحب ویلکم ٹو پاکستان اگین. تھینک یو ویری مچ. کیا بات ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کو آج کل سے 2 شوق ہے, صبح اٹھتے ہیں پڑھتے ہیں پاکستان کی تعریف کرتے ہیں, انڈیا کو مکھو ڈھاپ دیتے ہیں. what a pleasure, ہاں. آپ دیکھیں اپنا کیسے ہائفنیٹ ہو گیا یہ انڈیا پاکستان ایک ساتھ. دیکھیے یہ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ می آن دا شو. اینڈ ابھی میں گوئنگ تھرو دس جیٹ لیگ پیریڈ, بٹ اینی وے. تو اب یہ دیکھیے کہ اس وقت امریکہ میں بھی ایک انیوژول سی حکومت ہے. اٹس ناٹ لائک ویری ویری پولیٹیکل. تو جو ابرپٹ اور اسٹیٹمنٹس آپ دیکھتے ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کچھ بدلتی بھی رہتی ہیں. لیکن یہ جو پاکستان کی پوزیشن جو اس میں جو اسٹرینتھن ہوئی ہے نا, وہ صرف اس وقت صرف یہ اس تھوڑے دیر عرصے میں جو آپ دیکھ رہے ہیں, وہ یہ جو 4-5-6 دن کی جو وار ہوئی تھی نا, اس میں پاکستان کا ایک رسپانسبل فیس سامنے آیا, پاکستان کی اسٹرینتھ سامنے آئی. وہ جو دوسرا کنٹری ہے جس کو وہ سمجھتے تھے دی ہول بیٹ واز آن ون کنٹری, تو وہ پرسیپشن ختم ہوئی. نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کی پرسیپشن ختم ہوئی. تو اس کے بعد پاکستان نے اپنا رسپانسبل فیس اس طرح سے دکھایا کہ جو بقول پاکستان کے جو پریزنٹ کیا گیا انٹرنیشنل ورلڈ میں, وچ از فیکچوئل, کہ ہم یہ کر سکتے تھے, ہم یہ نہیں کر رہے بیکاز وی ڈونٹ وانٹ وار. ہم نے صرف اپنا جو ریئیکشن ہمارا ہے وہ اتنا ہی کیا ہے جتنی ہمیں ضرورت تھی, اور جتنا ہم پر اٹیک ہوا اس کے ساتھ ہم نے یہ سمجھا دیا, یہ ہم کرنے لگے ہیں اگر یہ باز نہ آئے. تو اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے فارن منسٹر کی کال, اور پھر بیکاز آف محنت اس نے تو کی, وہ بس جو پہلے کال کرتا ہے وہ یہ بات actually this was a requirement by Pakistan کہ if they do it then probably we'll consider that کہ cease fire والی. تو this happened. وہ ڈار صاحب مجھے بتا رہے تھے 2-3 دن پہلے ایکچولی ان نیو یارک کہ پہلے جے شنکر کی کال آئی, اس کے بعد سعودی جو بھی تھے فارن منسٹر یا جو ان کے وہ بادشاہ ہیں ان کی کال آئی, انہوں نے یہ ریکویسٹ کی. تو اس سے پہلے تو پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے جی, آپ اگر وہ کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں تو ہم کر لیتے ہیں پھر یہ. تو پاکستان کی جو پوزیشن اسٹرینتھن ہوئی بہت زیادہ,
اور خاص طور پہ جو اس وقت امریکہ میں جو لیڈرشپ ہے، ریپبلکن تو خیر کم ہی کہیں گے اس کو، بٹ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آپ اس کو کہیں، تو وہ تو ان کو تو اس قسم کی چیزوں سے بہت ان کو تقویت ملتی ہے، اسٹرینتھ ملتی ہے نا، کیونکہ ایک ان کا جو کیمپین کا ون آف دا فوکس واز کہ ہم دنیا میں وارز ختم کرائیں گے، یوکرین بھی نہیں ختم ہوا ادھر، اور باقی بھی آپ دیکھ لیں نا کیا ہو رہا ہے، تو وہ بھی ان کے بس سے باہر ہو گیا، اسرائیل پیلسٹائن کا انفارچونیٹ سچویشن ہے وہ بھی نہیں ہو رہی، اور ایک یہ کنٹری جو دو نیوکلیر کنٹریز ہیں اور دے ہیو بیسٹ آف دا، ایک کنٹری تو یہ کلیم کرتا تھا کہ ہمارے پاس بیسٹ آف دا بیسٹ ٹیکنالوجی اینڈ پیپل اینڈ اکوپمنٹ وہ ہمارے پاس ہے، ہم تو اڑا کے رکھ دیں گے جو ہماری طرف دیکھے گا، اور دوسری طرف پاکستان ہے. تو ساری چیزیں جب یہ آپ اس کو دیکھیں، اف یو ٹریک بیک اینڈ لک ایٹ دی سیکوینس آف ایونٹس، اٹس ناٹ اے فلاسفی، اٹس ناٹ اے راکٹ سائنس، یو فگر آؤٹ کہ یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، اور اس کے بعد بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہم پچھلے 2-3 سال سے تو مشتاق آپ کے ساتھ بھی یہ کریٹیکل منرلز کی جو بات ہو رہی ہے وہ تو ہو رہی ہے. اب امریکہ کو اچانک اندازہ ہوا کہ موسٹ آف دی مائنز اینڈ منرلز کے جو ریزروائرز ہیں وہ چائنا ہیز ٹیکن اوور. So the future of the world is in copper, because they say copper needs AI needs copper, the best conduction, اور پھر اس کے بعد ریئر ارتھ. اب اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ سیٹلائٹ کیسے بنیں گے، یہ ایویشن کیسے چلے گی، یہ فون کیسے بنیں گے، جس کے پاس یہ ہوگا وہ ول بی ہیڈ ان دا گیم. پروڈکشن ہاؤس ہو جائے گا وہ. تو وہ دیکھیں نا، اب وہ چائنا تو افریقہ میں تو خرید ہی لیتے ہیں نا، تو اب تو امریکہ کے پاس، اور ایک یہ کنٹری جس کے پاس ہمیشہ سے کچھ تھا اور جو باتیں ہی صرف تھیں، تو اس کے بعد یہی سوچتے تھے کہ ہمارا ہی کوئی ٹھیکیدار آ کے تو اس میں سے نکال لے گا. وہ یہ معلوم تو تھا ان کو، لیکن یہ نہیں معلوم تھا، یہ نہیں سوچتے تھے کہ یہ جو مائننگ ہے اس اے ویری اسپیشلائز فیلڈ، اور اس کا آپ دیکھ لیں دنیا میں 4-5 کمپنیز ہیں جو یہ کرتی ہیں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ، یہ وہ بہرحال. تو اب وہ پھر امریکہ جو افغانستان میں تھا انہوں نے سروے بھی کیا تھا، تو سروے کے ایک طرف افغانستان ہے، وہی پہاڑ پاکستان میں ہے. سو پریٹی کلیئر پکچر کہ وہاں جو تھا وہ اب انہوں نے پاکستان کے ساتھ شیئر کیا. اب جب امریکہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، اور پاکستان کا تو لاجیکل ٹلٹ جو ہے وہ امریکہ کی طرف ہی ہونی چاہیے. امریکہ نے ہمیں آل along 1947 سے سپورٹ کیا، یہاں تک پہنچایا، ڈیمز بنایا، یونیورسٹیز بنائی، یہ whatever. تو وہ بھی ایک حل ہو گیا مسئلہ. پاکستان بھی چاہتا تھا، ہم یہ F-16 اڑانے والی قوم تھی، تو وہ سارا وہ بھی چاہتے تھے، تو یہ سارا کچھ لاجیکل ہو گیا، رائٹ. اور انڈیا became like a loser, right, from deep inside in their political system, in their weaponaries, in their tactical, in their resources, in their energy, in their intellect, right. ایک دم سارا کا ساتھ وہ کرپل ہو گیا.